اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو كان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون صدق الله العظيم۔ بات چل رہی تھی غزوہ تبوک کی۔ آپ نے سنا جب اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ روم کی فوج کے ساتھ جنگ کرنی ہے، تو 6 قسم کے گروہ بنے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے اللہ کے پیغمبر کی آواز کے اوپر لبیک کہا۔ دوسرا گروہ وہ تھا جنہیں وقتی طور پر تھوڑی مشکلات تھی، تھوڑی سی جسم کے اندر تھکاوٹ تھی، تو خیال آیا کہ اب تھکے ہوئے ہیں، پھر فوراً خیال آیا کہ اللہ کا حکم ہے، حضور کا فرمان ہے، تو وہ بھی لوگ چل پڑے۔ ان کی اللہ نے مدح فرمائی تھی۔ تیسرے وہ تھے جو کمزور تھے، نابینے تھے یا ٹانگوں سے معذور تھے، وہ نہ جا سکے، اللہ نے ان کے بارے میں بھی مدح فرمائی ہے۔ اور چوتھے وہ تھے جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہ جا سکے، اللہ نے ان کے اوپر تنبیہ نازل فرمائی۔ اور پانچواں وہ تھے جو منافقین تھے، اپنا نفاق منافقت چھپا نہ سکے اور حضور کے ساتھ نہ گئے۔ آج بھی اللہ رب العزت ان منافقوں کا ذکر فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم کے اندر یہ اعلان کروایا، اپنے صحابہ کے درمیان میں اعلان کیا، کہا کہ میری اس بات کو پورے علاقے میں پھیلا دو جی۔ تو کچھ منافقین تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ابھی جانے کا وقت نہیں ہے، کسی نے سوچا کہ جائیں گے تو مار کھائیں گے، کسی نے سوچا کہ جائیں گے تو معیشت بند ہو جائے گی۔ تو قرآن یہ کہتا ہے لو کان عرضا قریبا، اگر قریب کا سفر ہوتا نا، یا وسفرا قاصدا، درمیانے قسم کا سفر ہوتا، تو لاتبعوک، میرے پاک پیغمبر یہ منافق آپ کی پیروی کرتے، کیونکہ ان کو پتہ تھا نا کہ بھئی سفر قریب گیا اور آگے لوگ کیا ہیں جی، کمزور ہیں۔ انہوں نے دیکھا سفر بھی بڑا دور گیا ہے جی، اور اوپر سے رومی فوج ہے، جائیں گے تو مار کھائیں گے، سفر بھی بڑا دور ہے اور ہے بھی گرمی کا موسم ہے، پیچھے سے فصل پکی ہوئی ہے، تو لہٰذا نہیں جاتے جی۔ لاتبعوک، وہ آپ کی پیروی کرتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن دور جانا ان کے اوپر سختی ہے جی، گراں گزرتا ہے۔ اور وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، جب آپ پلٹ کر واپس آؤ گے نا جی، عن قریب یہ قسمیں اٹھائیں گے، لَوْ اسْتَطَعْنَا، اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی نا، ہماری مجبوریاں نہ ہوتی نا، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، ہم آپ کے ساتھ ضرور بضرور جاتے جی۔ اب مفسرین نے کچھ منافقین کا حال بیان کیا جی۔ ایک منافق کا تو قرآن نے حال بیان کیا جی۔ ایک آیا اللہ کے پاک پیغمبر کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا جی تو چاہتا ہے، دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ جہاد پر جاؤں، لیکن کیا کروں، ماں بوڑھی ہے، بیمار ہے، قریب المرگ ہے، مرنے کے بالکل قریب ہے، کہیں مر جائے گی تو پھر اس کا کفن دفن قبر کھودنا یہ انتظام کون کرے گا، میرا کوئی ایسا وارث بھی نہیں ہے، لہٰذا استاد یا رسول اللہ میرا یہ عذر ہے۔ ایک اور آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا غلام تھا جو میرے یہاں کارخانے میں کام کرتا تھا، ماہر تھا، اور وہ بھاگ گیا ہے، اور حقیقت میں اس نے خود اس کو بھگایا تھا اور وہ بھاگ گیا ہے، اور اب کوئی بندہ نہیں ہے جو اس جیسا کام کرتا ہو، لہٰذا اگر جہاد پہ جاؤں گا تو پیچھے سے کارخانہ کون چلائے گا، میری بکریاں ہیں، ریوڑ ہیں اور اونٹ ہیں، تو وہ بھوکے پیاسے مر جائیں گے، اور فصلوں کی کٹائی کا وقت آ گیا ہے تو وہ کٹائی کون کرے گا، یا رسول اللہ یہ میرا عذر ہے۔ تیسرے منافق اللہ نے خود ذکر فرمایا جس کا نام جد بن قیس تھا۔ قرآن یہ کہتا ہے وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، یہ بندہ جد بن قیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے، میرا دل تو چاہتا ہے میں آپ کے ساتھ جاؤں، لیکن آپ کو پتہ ہے نا جی میں ارجائی قسم کا بندہ ہوں۔ ارجائی اردو کے اندر اس بندے کو کہتے ہیں نا جی
جو اپنا دل دے بیٹھتا ہے، جو ہر گوری چمڑی کے اوپر عاشق ہو جاتا ہے، عام الفاظ میں جس کو ہمارے معاشرے کے اندر ٹھڑک پان کہتے ہیں جی، تو یہ وہ بندہ تھا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ نہیں میں جاؤں گا اور جنگ کے اندر رومی لوگوں کے ساتھ جنگ ہے، تو رومی عورتیں ہیں جی بڑی حسین و جمیل، تو میرا تو دل ان پہ آ جائے گا، تو میں تو ان کا ہو جاؤں گا۔ یا رسول اللہ آپ مجھے وہاں پر لے کر جاؤ گے تو ولا تفتنی، آپ مجھے آزمائش میں ڈالو گے۔ طرح طرح کے ہیلے بہانے کیے، کسی نے ماں باپ کا بہانہ کیا، کسی نے فصل کا بہانہ کیا، کسی نے یہ اس جیسا خبیث بندہ، شرم بھی نہیں آیا اس کو بات کرتے ہوئے۔ اللہ نے قرآن اتار کر بیان فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا، اے ظالموں تم یہ کہتے ہو کہ ہم وہاں پر جائیں گے اور ہمارا دل کسی عورت کے اوپر آ جائے گا، اور کہتے ہیں کہ بڑا حسین و جمیل بندہ تھا، بڑا مالدار بندہ تھا، جو عورت ایک مرتبہ دیکھتی تھی نا بڑی مرغوب تھی، لیکن اس نے آ کر یہاں پر بہانہ بنایا۔ قرآن یہ کہتا ہے یہ تمہارا کفر، تمہارا نفاق، اوپر سے یہ تمہاری حرام کاریاں اور شراب کاریاں، یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے۔ تم یہ کہتے ہو میں وہاں پہ جاؤں گا اور کیا ہو جائے گا جی، میرا دل کسی لڑکی کے اوپر آ جائے گا اور میں وہاں کا رہ جاؤں گا۔ تو قرآن نے ان کی مذمت فرمائی کہ یہ منافق ایسے ہیں، میرے پاک پیغمبر یہ کوئی موقع ضائع نہیں کرتے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی ہے، مدینہ میں گئے ہیں، تو تب سے ان کی منافقت چلتی آ رہی ہے۔ ان کا دل چاہتا ہے مسلمانوں کو شکست ہوتی رہے۔ جنگ احد کے بارے میں جب اللہ کے پاک پیغمبر وہاں پر گئے تو دندان مبارک شہید ہوئے، تو انہوں نے کہا تھا کہ شکر ہے ہم گئے نہیں تھے جی، اگر جاتے نا تو ہماری بھی یہی شامت آ جاتی۔ حالانکہ جنگ احد کے بارے میں آتا ہے بڑی گمسان کی جنگ ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جیسے قد آور بندہ جی، جوشیلا بندہ، روبدار بندہ، طاقتور بندہ، گھٹنے ٹیک گیا تھا جی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کا چاچا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، کہا کہ عمر کیا ہوا؟ کہا کہ میری تو ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ کہا کہ کیسے ٹوٹی ہیں، مرہم پٹی کر دوں؟ کہا نہیں ایسے نہیں، کہ سنا ہے اللہ کے پاک پیغمبر کی شہادت ہو گئی ہے جی۔ یہ منافقین نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا، سازش کیا تھا، اور قرآن یہ کہتا ہے پہلے تو یہ آپ کے ساتھ جاتے ہی نہیں ہیں، اگر آپ کو ساتھ جائیں گے بھی تو وہاں پر کیا کریں گے جی؟ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، وہاں پر جائیں گے تو فساد کریں گے، اور ولا اوضعوا خلالکم، اور درمیان میں اپنی سازشوں کے گھوڑے دوڑائیں گے، یبغونکم الفتنہ، یہ تمہارے درمیان میں فتنہ تلاش کریں گے۔ پہلے تو جائیں گے نہیں، جو چھٹا گروہ گیا بھی تھا تو وہ اس غرض سے گیا تھا کہ ہم مسلمانوں کی باتیں یہاں سے اٹھائیں گے، رومیوں کو بتائیں گے، رومیوں کی کچھ باتیں لائیں گے، ان کو بتائیں گے، جاسوسی کے طور پر گئے تھے۔ تو قرآن یہ کہتے تو صرف کا حسنۃ تسؤہم، میرے پاک پیغمبر یہ آپ کے خون کے پیاسے ہیں، اگر آپ کو کوئی اچھائی پہنچتی ہے، آپ جنگ کے اندر جاتے ہو اور آپ کو فتح کمرانی مل جاتی ہے، مال غنیمت مل جاتا ہے، تو تسؤہم، ان کو بڑا برا لگتا ہے جی، مسلمان کدھر جیت گئے ہیں، مسلمانوں کو کدھر مال غنیمت مل گئی ہے، ان کو کدھر فتح ان کے مقدر میں آ گئی ہے۔ تو پھر فرمایا ہوا ان تصبک مصیبت یقولوا قد اخذنا، اگر آپ کو یا آپ کے صحابہ کو مصیبت پہنچتی ہے جو اللہ کی طرف سے مقدر میں لکھی ہوتی ہے، تو قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، کہتے ہیں کہ شکر ہے ہم لڑائی میں گئے نہیں تھے، ہم نے پہلے سے اپنا ہیلا بندوبست کر دیا تھا۔ آگے قرآن کہتا ہے قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، وہ لوگوں قل کہہ دیں میرے پاک پیغمبر لن يصيبنا، ہرگز ہمیں کوئی چیز نہیں پہنچتی، ہمیں کوئی دکھ ہو، غم ہو، کوئی سختی ہو، یا جنگ کے درمیان میں شکست ہو، ہمیں نہیں پہنچتی مگر الا ما كتب اللہ لنا، وہی چیز ہمیں پہنچتی ہے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہوتی ہے، تمہاری بد دعاؤں سے ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ اور وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین، اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کریں۔ منافق بندہ تو کیا کرتا ہے جی، اپنے اسلحے کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اپنی جائیدادوں زمینوں کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، جاؤں گا تو نیت یہ ہوتی ہے کہ پیسے ملیں گے جی، مال غنیمت ملے گا۔ مومن بندہ تو یہ چاہتا ہے اللہ کے راستے میں جاؤں گا جی، مومن بندے کا وہاں پہ جانا بھی کیا ہے جی، غنیمت ہے، اور وہاں سے پلٹ کر آنا بھی غنیمت ہے، اور درمیان میں اگر شہید ہو جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی غنیمت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے نفاق سے بچائے، چاہے اعتقادی ہو یا عملی ہو۔